اور تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم قينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصی صدقہ ہے
شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین ضیاء جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کو آشنائے غم حسین کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو، فقہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا بنائے، اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا مال ہے. تقدیروں کی کائنات میں دو ہی مقدر ایک ساتھ روشن اور منور ہیں. ایک کا نام ہے تقدیر حر اور دوسرے کا نام ہے تقدیر فرش، تقدیر عشق عزا. کہ تقدیر حر کو بھی رومال بطول ملا، تقدیر عشق عزا میں بھی رومال زہرا آیا. مگر جناب حر کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اے حر دلاور، آپ کو رومال زہرا ملا لیکن آپ کو چل کے جانا پڑا. مگر جانے کیا ہے آنسو کہ رومال کی ملکہ خود رومال لے کر صلوات بھیجے بابا. الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے. عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، عظمت خاک شفا. کہاں میں اور کہاں یہ عظیم عنوان، مگر چیدہ چیدہ جستا جستا منتشر اور بکھری ہوئی باتیں اب تک آپ کی خدمت میں نظر کی. کل بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ ہم ویسا ذکر نہ کر سکے جو اس ذکر کا حق ہے. لیکن وہ جتنی بھی توفیق دیں کہ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. آپ حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاصہ تعداد میں شریک مجلس ہو کے
نہ صرف یہ کہ اجر رسالت کو ادا کیا، بلکہ مجھ ایسے بے حیثیت ذاکر کو بھی نوازا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کی جزا بارگاہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں محفوظ ہے۔ صلوات پڑھیں تو ظاہر ہے کہ ان 5 دنوں میں کیا عرض کیا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی کوشش کی۔ آج کی آخری گفتگو ہے، گفتگو طویل نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، لیکن توجہ شرط ہے۔ فرماتے ہیں امام کے سلام ہو حضرت پر کہ میرے جد حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے زبان کے جاننے والے بیٹھے ہیں مولانا، ایک لفظ ہے کل اور ایک لفظ ہے جز۔ امام نے جز کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، امام نے کل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء، کل بیماریوں کے لیے شفا ہے، کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ کل وہ کہہ رہا ہے جس کے سامنے کل بنایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے سامنے کل کو خلق کیا گیا، بنایا گیا۔ اب دیکھیے وزن کلام متکلم کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، وزن کلام متکلم کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ مثلا شاعری کی دنیا میں آ جائیے، ایک شعر میں کہوں میرے نام سے منسوب ہوں، اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، ایک شعر آپ کہیں اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، ایک شعر کوئی عظیم شاعر کہہ دے اس کی حیثیت تو شعر وہ بھی ہے جو میں نے کہا ہے، شعر وہ بھی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ کوئی استاد کہہ دے صاحب اس شعر کی حیثیت کچھ اور ہوگی، لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کے شعر سنا دے میر انیس کا ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ کے سنا دے کہ صاحب میر انیس کا ہے تو نام بدلا، شعر کی حیثیت بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن کلام متکلم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ متکلم کون؟ جس کا کلام ہو وہ ہے متکلم، اور کلام اس کی زبان سے ادا ہونے والا۔ تو حیثیت کلام بربنائے متکلم۔ آئیے ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں، ایک بات میں کہوں اس کا وزن اور ہوگا، وہی بات میرے استاد کہے اس کا وزن اور ہوگا، وہی بات ان کے استاد کہے اس کا وزن اور ہوگا، وہی بات سیستانی صاحب کہہ دیں۔ کہ جیسے جیسے شخصیت بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے وزن کلام میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قبر حسین کی مٹی کو شفا کہنے والا ہے کون؟ ہائے 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 ہائے، قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کو شفا کہنے والا ہے کون؟ ان کا شفا کہنے والا وہ ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، داد چاہتا ہوں جملے پر، یہ وہ کہہ رہا ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا مشہور ہے۔ حضرت کا لقب ہی ہے صادق آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا مشہور ہے۔ اچھا اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہو رہے لیکن دشمن گواہی دے، یہ بات اور ہے۔ یہ وہ سچے ہیں جن کی گواہی دشمن
قرآن نے دی ہے؟ کیا مباہلہ بھول گئے؟ ہائے 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 ہائے، جب یہ کاروان صداقت چلا تو نصارہ نجران نے دور سے دیکھ کے کہا ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے۔ یہ اتنے سچے ہیں، اگر اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اتنے سچے ہیں، اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ واہ، تو ارادہ کیا ہے؟ کہ فرار، تو بھاگو گے، مباہلہ نہیں کرو گے؟ کہ نہیں ان سے نہیں کریں گے۔ ارے کل تو بڑے کم طراق سے کہہ رہے تھے مباہلہ مباہلہ مباہلہ، کل طے کر کے آئے، آج بھاگتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ ارے بھائی جب کل طے کر کے آئے ہو کہ مباہلہ کریں گے تو آج فرار کیوں ہوتے ہو؟ اگر نہیں نصارہ آواز دے جب طے کر رہے تھے تو یہ لوگ نہیں تھے۔ جب طے کر رہے تھے تو یہ لوگ نہیں تھے، ان کو دیکھتے تو طے کیوں کرتے؟ ہم نے جنہیں دیکھا تھا انہیں دیکھ کے تو یہ سوچ لیا تھا یہ آئیں گے، چلو ان پر تو لعنت کر ہی لیں گے۔ زبان کا بھی لطف لیا کرے نوجوانوں، صلوات بھیجے بابا۔ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے مگر یہ بات آ گئی ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر خدا حسین کا واسطہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے، یہ جو ترتیب کاروان صداقت ہے یہ کیا ترتیب ہے؟ آگے رسول، پیچھے بطول، ان کے پیچھے داہنی جانب بائیں جانب شہزادے، تو آگے قبلہ رسول، ان کے پیچھے جناب امیر۔ جناب امیر کون ہے؟ شوہر۔ بیوی کون ہے؟ زوجہ۔ شریعت محمدی کیا کہتی ہے؟ عورت کو چاہیے شوہر کے پیچھے چلے۔ دیکھیے بات اگر دل کو لگے، دروازے حسین کی بھیک ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ شریعت کہتی ہے خاتون، اچھی خاتون وہ ہے جو شوہر کے پیچھے چلے، جو شوہر سے آگے چلے وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اچھی خاتون وہ ہے جو شوہر کے پیچھے چلے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زوجہ کو چاہیے شوہر کے پیچھے چلے۔ کیوں؟ شوہر ہے پردہ، شوہر ہے زوجہ کا حجاب، تو اسے چاہیے وہ آگے چلے، زوجہ پیچھے چلے۔ مگر جس کے گھر سے شریعت چلی وہ بھی آگے ہے، شوہر بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، غور کرنے کی بات ہے نا۔ اگر بات دل کو لگے تو ضرور نوازیے گا۔ جس کے گھر سے شریعت چلی وہ بیوی آگے، شوہر پیچھے۔ اچھا اتفاق یہ ساتھ میں وہ بھی ہے جس پر شریعت اتری، تو وہ بھی نہیں کہہ رہا بیٹی آپ پیچھے چلے، وہ آگے آگے، پھر بعد میں زہرا، اس کے بعد میں علی مرتضی۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جانے کتنے اسباب علماء نے لکھے ہیں، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ ایک بات میں بھی عرض کر رہا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں کہ ان کی خیرات کا طالب ہوں کہ بھئی آگے کیوں ہے بیوی؟ زوجہ کو پیچھے ہونا چاہیے، شوہر کو آگے ہونا چاہیے، تو پھر بیوی آگے کیوں، علی مرتضی پیچھے کیوں؟ دیکھیے شریعت کا ایک قانون ہے، شوہر ہے حاکم، زوجہ ہے محکوم۔ شوہر ہے، زوجہ ہے محکوم، لہذا شوہر ہوا افضل، زوجہ ہوئی مفضول۔ مفضول کا فریضہ ہے افضل کے پیچھے چلے، کیونکہ وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے۔
کائنات کی تمام عورتیں شوہر کے پیچھے چلیں گی، اس لیے کہ وہ شوہر سے محبوب ہے. اکیلی زہرا ہے جو شوہر کے برابر ہے. نہیں غور نہیں کیا. نہیں غور فرمایا میرے مجمع میں. اکیلی ہے کائنات میں زہرا، جس کے لیے نبی نے فرمایا یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. اس کا مطلب جو فاطمہ وہ علی، جو علی وہ فاطمہ، دونوں کا قد برابر ہے. اب دو برابر کے لوگوں میں آگے چلے کوئی یا پیچھے چلے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. صلوات بھیجیں بابا. بابا سے بلند صلوات. اللہ تو وہ کہہ رہا ہے جو سچوں کے گھرانے میں آپ نے مجھے نوازا، بی بی آپ کو جزا دیں. اکیلی ہے شہزادی کونین میں جن کے لیے نبی نے کہا یا علی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی کوئی برابر نہ ہوتا فاطمہ کے. مریم کی شادی ہی اسی لیے نہیں ہوئی کہ کوئی کفو نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا تو اب کہا کس نے؟ اس نے کہا جو سچوں کے گھرانے میں سچا مشہور ہے. امام نے فرمایا تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء، کل بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، ہر ایسا کہہ دینے سے شفا، مٹی اور شفا، مٹی اور شفا. ارے ہم کوئی آپ کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ شفا لے جائیے؟ سمجھ میں نہیں آتا. گھر بیٹھیے اس پر کیوں بات؟ شفا کیسے شفا؟ اچھا تو یہ جاننا چاہتے ہو مٹی میں شفا کیسے؟ مولا حسین کا راستہ مٹی میں شفا کیسے یہ جاننا چاہتے ہو؟ کہاں یہی جاننا چاہتے ہیں کہاں مٹی کہاں شفا؟ آپ کہہ رہے کل بیماریوں کے لیے شفا ہے. آؤ بتاتے، شک نہ کرو کیسے شفا ہے میں بتاتا ہوں. یہ بتاؤ آدم کے گھر کبھی گئے؟ وہ کہتا ہوا کیجیے کہاں زمانہ آدم کہاں ہم. تو نوح کی کشتی پہ تو ضرور بیٹھے ہو گے. وہ کہا اس پر بیٹھنے کا موقع ملتا تو ڈوبتے کیوں؟ ہائے ہائے ہائے. اچھا تو نوح کی کشتی میں بھی نہیں بیٹھے، موسیٰ کے ساتھ دریا پار کیا، کنو زمانے میں بھی نہیں تھے. اچھا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا جب تو کھڑے رہے ہوگے تم، اس وقت بھی نہیں تھے. تو عیسیٰ کے زمانے میں کہ جب بھی نہیں تھے. اچھا تو اس کا مطلب نہ آدم سے ملے، نہ نوح سے ملے، نہ ابراہیم سے ملے، نہ موسیٰ سے ملے، نہ عیسیٰ سے ملے، کسی سے نہیں ملے. کہاں ملے؟ تو کسی سے نہیں. اچھا تو سورہ رحمان تو بہت پڑھتے ہو شوق جنت میں، تو جنت تو گئے ہو گے؟ بولیے گا خالی ہنس کے نہ ٹالیے گا. جنت تو گئے ہو گے؟ وہ کہا نہیں تمنا ہے. اچھا ٹھیک ہے تو کوثر کے ذائقے پر بڑے چٹخارے بھرتے ہو تو پانی پیا تو ہوگا؟ وہ کہا نہیں نہیں کوثر کا پانی یہاں کا، ہم آ جائیں گے تو ملے گا. اچھا حوریں دیکھی؟ وہ کہا نہیں نہیں حوروں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا عجیب بات ہے. اچھا کسی کو نہیں دیکھا، اللہ سے تو ضرور ملے ہوگے تم.
وہ کہا نہیں اس سے بھی نہیں ملے. ہاں محشر میں ملنا جب تخت پہ بیٹھے گا. ہائے صلوات دے دے بابا یار یہ تو آپ کو زحمت دے رہا ہوں نتیجے کے لیے، بس توجہ رکھیے گا. تو نہ آدم کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ عیسیٰ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ کوثر کو دیکھا، نہ حوروں کو دیکھا، نہ سلسبیل کو دیکھا. تو مانتے بھی نہیں ہوگے آدم کو؟ کبھی مانتے ہیں. مانتے بھی نہیں ہوگے نوح کو؟ کب مانتے ہیں. ابراہیم میں تو شک ہوگا؟ نہیں، یقین ہے. جنت پہ تو کبھی کبھی دل میں بات آتی، نہیں جنت کو بھی مانتے، کوثر کو بھی مانتے، سلسبیل کو. ارے بھیا یہ کون سا فلسفہ ہے؟ نہ کسی سے ملے، نہ کسی کو دیکھا، مانتے ہو. نہ کسی سے ملے، نہ کسی کو دیکھا، مانتے ہو. وہ کیسی باتیں کر رہے؟ ارے ملنا اور دیکھنا کیا؟ جب حضور نے کہہ دیا آدم آئے تو ہیں، حضور نے کہہ دیا نوح ہے تو ہیں، حضور نے کہہ دیا ابراہیم ہے تو ہیں، حضور نے کہہ دیا موسیٰ ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا کوثر ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا سلسبیل ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا حوریں ہیں تو ہے. تو دیکھا کسی کو نہیں. حضور نے کہہ دیا تو جنت ہے، حضور نے کہہ دیا کوثر ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا سلسبیل ہے تو ہے. تو جس طرح انہوں نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، کوثر ہے تو ہے، حوریں ہیں تو ہے، اسی طرح انہوں نے کہہ دیا کربلا کی خاک میں شفا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑا سا اسے بتائیں. انہوں نے کہہ دیا کربلا کی خاک میں شفا ہے تو ہے. اب ہم کیا جانے کیسے ہے؟ کہنے والے سے پوچھو. ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام ہے تسلیم کرنا. یقین ہے تو ہے. کمال ہے. کربلا کی خاک کا عالم ملاحظہ فرمائیں. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آن کے کہنے لگا مولا آپ فرماتے ہیں کہ خاک کربلا میں شفا ہے. کبھی شک. کب اگر ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا. تو مولانا نے ارشاد فرمایا جہاں شک ہوتا ہے وہاں فائدہ نہیں ہوتا. کہیے تو جملہ کہہ دوں. ارے جس کی خاک پر شک کرنے والے کو شفا نہیں ملتی، اس کے معجزوں پر شک کرنے والے کو جنت کیا ملے گی؟ اب امام نے فرمایا کلو، لفظ کل کا استعمال ہو. من کل دا، کل بیماریوں کے لیے شفا ہے. پہلے کل پہ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ اس نے کہا ہے کل کہ جس کے سامنے کل خلق ہوا ہے. اب دیکھیے ایک آدمی گوئنڈی میں پیدا ہوا اور یہی اس کا انتقال ہو گیا. اب اس سے اگر مرتے وقت آپ پوچھتے کہ کل کائنات کتنی ہے تو اس کی نظروں میں تو گوئنڈی ہے کل کائنات. نہ کہیں نکلا نہ کچھ دیکھا اس نے. ایک آدمی سیر کرتا رہتا ہے پورے ملک میں، اس کی نظروں میں پورا ملک ہوگا. ایک آدمی دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے، اس کی نظروں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا تصور نظر کی وسعت پر ہے. جہاں تک ہماری وسعت ہے وہاں تک سرحد کل ہے ہمارے لیے. لیکن میں نے کیا کہا؟ یہ اس نے کل کہا ہے. جو ایسا امام ہے
کونین کا امام ہے، اس کے سامنے کل کا مطلب کل، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو، تو کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب بیماریاں کتنی ہیں کون تلاش کرے؟ میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، ندوے میں بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر، تو ظاہر ہے کہ میں تو تلاش نہیں کر سکتا، لیکن بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماریوں کو تلاش کرنا تو دشوار ہے، کتنی ہیں، مگر روحانی بیماریوں کے لیے علماء نے لکھا ہے، روحانی بیماریاں 3 ہیں۔ اگر ایسے ہی بول دیا کریں آپ تو ہمیں کسی جملے کی شرح کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو روحانی بیماریاں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ کفر، شرک، نفاق، یہ 3 بیماریاں ہیں روح کی۔ کون کون سی؟ یہ تینوں بیماریاں روح کو لگتی ہیں حضور، یہ جسم کو نہیں لگتی۔ اب امام نے کل کہا ہے تو کل کا مطلب خاک کربلا جسمانی بیماریوں کا شفا بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا شفا بھی ہے۔ غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو اب روحانی بیماریاں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں خاک کربلا ہوگی وہاں وہاں کچھ بھی ہو، یہ تینوں بیماریاں نہیں ہوں گی۔ ارے میری شہزادی بتا دے نعرہ حیدری۔ عظمت خاک شفا دلوں کے دروازے کھولیں اور سنیں کہ یہ خاک کربلا کیا ہے، حسین نے ہمیں کیا دیا ہے۔ شریعت محمدی میں حکم ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس احترام میں اضافہ ہوتا ہے، ہائے 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 اضافہ ہوتا ہے، روزی میں اضافہ، میں اضافہ ہوتا ہے، اولادوں کو اس ملتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو تحفہ دے۔ اب اگر کوئی میرے پاس آیا میں نے اسے تحفہ دیا تو میری حیثیت تحفہ دوں گا۔ آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا آپ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے، لیکن کوئی بادشاہ اگر کسی کو تحفہ دے، اللہ کے حق کی وکالت کر رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ گھروں میں جو مٹی رکھی ہے یہ ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے؟ تحفہ ہمیشہ دینے والے کا معیار ہوتا ہے، جتنا بڑا دینے والا ہوگا اتنا ہی بڑا تحفہ ہوگا۔ اب میرے 8ویں امام کون ہے؟ زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ سلطان عرب کیا تحفہ دے گا؟ 8ویں امام اپنے کسی شیعہ کو تحفہ دیتے تھے تو خاک قبر حسین۔ اللہ
8ویں امام جب اپنے کسی چاہنے والے کو تحفہ بھیجتے تھے تو خاک کربلا دیتے تھے. اللہ اکبر. ایسے ہی تھوڑی میر نے اس نے کہہ دیا تھا غبار رہے کربلا ہو گئی. ہائے کیا کہا ہے انیس, غبار رہے کربلا ہو گئی, میری خاک بھی کیمیا ہو گئی. میری خاک بھی کیمیا ہو گئی. اب عظمت کیا ہے اس خاک کی؟ یہی کھلا ہے دنیا والوں کو کہ ہمارے گھروں میں خاک کربلا کیوں ہے؟ ہمارے مسلوں میں یہ کربلا کی خاک کیوں رکھی ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں؟ سنیے, سجدہ مختلف چیزوں پہ ہو سکتا ہے, فقہی مسئلہ ہے, علماء بہتر جانتے ہیں, مگر جو بات تربت کربلا کی ہے وہ بات کسی اور میں نہیں ہے. یہ مٹی وہاں سے لاؤ, مسلے پہ رکھو, سجدہ کرو, اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ امام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن خاک کربلا پر سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس خاک کربلا سے اتنا نور پھوٹتا ہے کہ زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں. میری شہزادی بزادے جو سجدگاہ مصلے پہ جب اس پر آپ پیشانی رکھتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام کہہ رہے ہیں, اتنا نور ساطع ہوتا ہے کہ ساتوں طبق زمین کے روشن ہو جاتے ہیں. ارے عقل کا علاج کرے دنیا, جہاں کی خاک زمین کے ساتوں طبق روشن کر دے, اگر وہ ہمارے گوشہ قبر میں اجالا کر دے. اگر وہ ہمارے گوشہ قبر میں اجالا کر دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ معصوم فرماتے ساتوں طبق اور زمین کی تہوں میں جو چھپی ہوئی مخلوق ہے اسے, انجم بھائی یہ مخلوق زمین کی تہوں میں ہے, وہ یہ جان جاتی ہے کہ کوئی بندہ مومن ہے. مولانا صاحب کوئی بندہ مومن ہے جو کربلا کی خاک پر جبین رکھ کے اسے سجدہ کر رہا ہے. یہ ہے کربلا کی خاک, یہ ہے کربلا کی خاک. اللہ اکبر. اب ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی خاک کو تم قبول نہیں کر رہے ہو, بات یہ ہے وہ تمہیں قبول نہیں کر رہی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, کربلا کی خاک تمہیں قبول نہیں کر رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ جب دنیا میں کربلا کی خاک تمہیں قبول نہیں کر رہی ہے, آخرت میں جنت کیا قبول کرے گی. کربلا کی خاک اسے قبول کرتی ہے جس کی خاک اچھی ہو. کربلا کی خاک ہر کسی کو قبول. اب کیا ہے اس خاک کی عظمت سنیے. معصوم فرماتے ہیں سلام ہو, آئے کس موڑ پہ آئے ہیں ہم, بس ہمارا ساتھ دیجیے گا. یہ عشق کی ڈگر ہے, محبت کا سفر ہے, قبول کرنے کی بات ہے. ظرف اچھا ہو تو موتی لٹانے میں بھی لطف ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا پل کے نہ جھپکے, جب خدا قبلہ
جب خدا کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے، جب خدا کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے تو اسے اذن زیارت کربلا دیتا ہے۔ جب خدا کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے تو اسے اذن زیارت کربلا دیتا ہے، اور پھر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ملک زیارت قبر حسین کو جا رہا ہے، تو تمام ملائکہ ملتجی ہوتے ہیں، معبود یہ شرف ہمیں بھی دے دے، ہائے 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 ہائے، معبود یہ شرف ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کربلا جائے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، کربلا جانے کی تمنا فرشتے رکھتے ہیں، ابلیس نہیں رکھتا۔ ماشاء اللہ، حق نے میرا مقدر بنا دیا، مجھ کو غلام حیدر، مجھ کو غلام حیدر صفدر بنا دیا۔ مولا کی جب نگاہ پڑی مجھ غریب پر، مولا کی جب نگاہ پڑی مجھ غریب پر، قطرے کو ایک نظر میں سمندر بنا دیا۔ حیدری اگر یہ شعر میں کہتا تو شاید یوں کہتا کہ خالق کی جب نگاہ پڑی مجھ غریب پر، اس نے مجھے بھی ظاہر سرور بنا دیا۔ دل شہزادی جگا دیں آپ لوگوں کو۔ تو جب اللہ کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے تو اسے زیارت کربلا کی اجازت دیتا ہے، پھر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، سنیے گا، آسمانوں پر فلاں ملک فلاں فرشتہ جا رہا ہے، تو تمام ملائکہ ملتجی ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، فریادی ہوتے ہیں، معبود یہ سعادت ہمیں بھی دے، یہ سعادت ہمیں بھی دے، یہ سعادت ہمیں بھی دے۔ اسی لیے جانتے ہیں آداب زیارت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حکم ہے کہ آہستہ قدم اٹھاؤ، سر جھکا کے چلو، اپنے کو سمیٹ کے چلو، کوشش یہ کرو کسی کو کوہنی نہ لگے، کسی کے پاؤں پر پاؤں نہ پڑے، اس لیے کہ دیکھنے میں تو انسان لگ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ، دیار کربلا ہے وہ، پتہ نہیں کون ہے۔ تو جب فرشتے یہ مناجات کرتے ہیں، سنیے گا، جب فرشتے مناجات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بھیج دے معبود، آواز قدرت آتی ہے تمہاری طرف دیکھ کے، میں تمہیں یہ سعادت دے رہا ہوں کہ تم کچھ دور اسے رخصت کرنے جاؤ۔ اب آپ سمجھے، جب بھی کوئی ظاہر سرور جاتا ہے تو بستی کے لوگ اسے رخصت کرنے کیوں جاتے ہیں؟ یہ فرشتوں کی سیرت ہے۔
کیسے کچھ دور رخصت کرنے جاؤ، ملائکہ اسی سعادت میں خوش ہو جاتے ہیں کہ میں زیارت کربلا کو جانے والے ملک کو رخصت کرنے جا رہا ہوں۔ جب ملائکہ لے کے چلتے ہیں اور حد ترخص آتا ہے، یعنی رخصت کرنے کا جو وقت آتا ہے، جو منزل آتی ہے، جو سرحد، جو لکیر ہے رخصت کرنے کی، جب وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی خدا حافظ، تو ایسے عالم میں سارے ملائکہ تڑپ کے کہتے ہیں جانے والے یہ تو تیری تقدیر ہے کہ تو اپنے رخسارے قبر حسین پر رکھے گا، ذریعہ حسین کو چومے گا، مگر ایک گزارش ہے جب پلٹنا تو تھوڑی سی خاک لے آنا، ہم وہی دیکھ لیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، جب پلٹنا تو تھوڑی سی خاک لے آنا، ہم وہی خاک کی ہی زیارت کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی خاک فقط یہی نہیں ہے، کربلا کی خاک آسمانوں پر بھی تبرک ہے، خاک قبر حسین آسمانوں پر بھی تبرک ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، ارے رسول خدا کے گھر سے زیادہ اہم ہے کیا آسمان؟ رسول خدا دنیا سے جاتے وقت شیشی میں رکھ کے دے گئے تھے یا نہیں؟ کربلا کی خاک ہی تو دے گئے تھے۔ اس کا مطلب گھروں میں خاک کربلا کا ہونا یہ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے۔ گھروں میں خاک کربلا کا ہونا یہ سیرت محمد عربی پہ عمل کرنا ہے۔ گھروں میں جو خاک کربلا ہے، اب اس کی عظمت کیا ہے ذرا غور فرمائیے گا، اس کی طہارت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ خاک کربلا شفا تم اسی پر پریشان ہوئے جا رہے کہ کربلا کی خاک شفا کیسے ہے؟ سرکار مقدس اردبیلی اتنا بڑا نام ہے، علماء سے پوچھئے کہ علامہ مقدس کون تھے؟ علامہ مقدس وہ عالم تھے، قبلہ غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، جو حدود کربلا میں کبھی ضروریات زندگی سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ بند لفظوں میں نے کہا ہے، ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو حاجت ہوتی ہے نا، مگر یہ ایسے مقدس تھے کہ حدود کربلا میں یہ کبھی ضروریات سے فراغت نہیں کرتے تھے، حدود کربلا سے باہر جاتے تھے۔ آخری عمر میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کربلا آئے، حضرت سے توسل شروع کیا۔ اب علامہ مقدس ہیں، انہیں تو ظاہر ہے کہ کیا انداز ہوگا ان کا، تو توسل کر رہے ہیں، مولا بینائی دے دو، مولا روشنی دے دو، کیا کروں؟ کچھ نہیں۔ اتنے میں روزے 40 آیا، ایک انجمن کسی گاؤں سے ماتم کرتی ہوئی آئی، اس حال میں کہ پا برہنا، گریبان چاک، گرد و غبار میں اٹے، اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر پہنچ کے انہوں نے سلامی دی، اور سلامی دے کے سیدھے ذریعے پہ مقدس اردبیلی کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے، دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے جو یہ منظر دیکھا، مقدس اردبیلی کو غصہ آیا، وہ بھی احترام مولا میں منہ بنایا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں آداب زیارت نہیں معلوم، حرم میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم، منہ اٹھایا کر لیے، نہ اذن دخول پڑھا، یہ دیکھو گرد و غبار میں لپٹے ہوئے اور سیدھے ذریعے پہ آ گئے۔ یہ بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے تھے، اتنے میں ان
ان پر نیند غالب ہوئی. خام میں دیکھتے مولا حسین زری سے آ رہے, یہ دوڑ کے پیروں پر گر پڑے, مولا بینائی دو. مولا نے کہا مقدس میرے ظاہروں پر منہ بناتا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. کم مولا معافی چاہتا ہوں, ان کی حالتیں دیکھی, زری کے احترام میں یہ خیال آیا تھا کہ مقدس تم تو خیال لے آئے دل میں, تم جانتے ہو یہ کس حال میں آئے ہیں, کن رستوں سے آئے ہیں, تم ان کا گرد و غبار دیکھ رہے ہو, یہ جانتے ہو کتنے تھکے ہوئے. ارے تمہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں, مجھے دھول میں لپٹے ہوئے یہی پاؤں اچھے لگتے ہیں. ہائے 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 نوجوانوں کیا سن رہے ہو. کمالا خطا ہوئی, معاف فرمائیے, آنکھوں کی بینائی کا کیا ہوگا. امام نے کہا سنو مقدس, جاؤ ڈھونڈو, انہی میں سے کوئی مل جائے, اس کے پیروں کی خاک جھاڑ کے آنکھوں میں لگا دو. ذرا سی خاک میں کل کائنات ہی لایا. بہت غور سے سنیے گا, چوتھا مصرع محسوس کریے گا اور آقا کی بارگاہ میں سلامی دیجیے اور تحفہ قبول کریے. ذرا سی خاک میں کل کائنات ہی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. ذرا سی خاک میں کل کائنات ہی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جاؤ, فرمائش ہوئی ہے, 2 شعر میں بھی پڑھے دیتا ہوں, اتفاق سے یاد آ جائے. ہاں چونکہ کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں ایسی جو بڑوں کی ہوتی ہیں, نہیں ٹال سکتے, تو ایک مطلب اور گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے. گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے مولا, یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے, یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے, یہ تیرا. ارے مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے, مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے, خون کے ماتم میں میرا خون بڑھا رکھا ہے. خون کے ماتم میں میرا خون بڑھا رکھا ہے. اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بلا, اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بلا, میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا. یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا
مٹائے گا بھلا کر دو بھلا، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر دو بھلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے، میں نے خود کو تیری مٹی میں، ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، یہ منبر پہ علم غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بھلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو، غور کرو، غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے وجود سے بڑا شعر عرض کرنے جا رہا ہوں، سب اپنے گھر بیوی کو بلانا چاہتے ہیں، کوئی غریبوں سے پوچھے مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، اس کے گھر میں جو سب سے صاف چادر ہوتی ہے مہمان کے لیے وہ بچھاتا ہے، شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا، واہ واہ، فاطمہ زہرا کی عصمت کی گواہی کے لیے آیت تطہیر جنت سے زمین پر آ گئی، واہ ان کا شوہر بھی امام اور ان کے بیٹے بھی امام، قیامت ان کی خدمت میں امامت آ گئی۔ مقطع بہت کم لکھتا ہوں مگر لکھا ہے تو سن لیجیے، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بھلا، اس لیے کم لکھتے ہیں کہ جن کے لیے لکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس نے لکھا ہے، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بھلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، ارے یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا، اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کربلا کی خاک خاک شفا ہے ہزار زاویوں سے،
سرکار شیخ جعفر شوستری نے بھی ایک سبب لکھا ہے، واہ واہ، ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ کیسی شخصیت تھی۔ ایک سبب انہوں نے لکھا ہے، کہیں اور کی خاک خاک شفا کیوں نہیں، بے کلنا محمد، سب محمد ہے، تو سب سے پہلے تو حضور کی قبر کی خاک کو خاک شفا ہونا چاہیے۔ وہاں کی خاک خاک شفا ہوتی تو جانے کتنے بیمار حکیم بن جاتے ہیں۔ ارے میں نے کچھ کہا تھوڑی ہے، حضور کی قبر کی خاک، تو حضور کی قبر خاک شفا نہیں۔ بقی خود جزو رسالت، کئی امام، وہاں کی خاک خاک شفا نہیں۔ مشہد آ جائیے، عظیم ہے، شفا نہیں۔ سامرہ آ جائیے، بلند ہے، شفا نہیں۔ کاظمین بلند ہے، شفا نہیں۔ ارے تراب کی بات کر رہے ہیں، ابو تراب کے یہاں آ جائیے، نجف کی خاک، اسے خاک شفا نہیں کہا گیا۔ تو ہر جگہ محمد ہی آرام فرما رہے ہیں نا۔ دیکھیے جب کوئی عالم وقت گفتگو کرتا ہے تو پھر اپنے معیار سے بولتا ہے، کہتے بھئی وہاں کی خاک خاک شفا نہیں، وہاں کی نہیں، وہاں، جبکہ ہر جگہ محمد ہی آرام فرما۔ یہ کربلا ہی کی خاک خاک شفا کیوں ہے؟ سبب سنیے وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ وجہ ہے کہ ہر لحد میں معصوم تو سو رہے ہیں، محمد تو اپنے وقت کا سو رہا ہے، مگر اس کے بدن اور زمین کے درمیان کفن ہے۔ مجھے تو امید تھی کہ آپ نوازیں گے۔ ہر معصوم کے بدن اور زمین کے درمیان آپ نے غور فرمایا۔ اب یہ کہ جو دلیل آخری دینے جا رہا ہوں، کربلا کی خاک کئی جہتوں سے خاک شفا ہے، کئی جہتوں سے خاک شفا ہے۔ ان میں سے ایک جہت عرض کرتا ہوں، گفتگو تمام۔ یہ بتائیے عیسیٰ کون ہے؟ مسیحا ہے نا؟ قرآن نے مسیح کہا ہے عیسیٰ کو، تو عیسیٰ کون ہے؟ مسیحا۔ مسیحا کسے کہتے ہیں نوجوانوں؟ جو بیماروں کو شفا دے، جو بیماروں کو اچھا کرے، تو عیسیٰ ہے مسیحا۔ مسیحا وہ ہے جو بیماروں کو اچھا کرے۔ لکھ لیجئے گا اسے دل پہ، جو بیماروں کو اچھا کرے وہ مسیحا، اور مسیحا ہے عیسیٰ۔ تو جب عیسیٰ مسیحا ہے تو پھر محمد عربی کیا ہے؟ ان کا یہ مسیحاؤں کے مسیحا ہیں۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ جو بیماروں کو اچھا کرے وہ عیسیٰ، جو عیسیٰ کو اچھا کرے وہ محمد، جو بیماروں کو اچھا کرے وہ عیسیٰ، جو عیسیٰ کو اچھا کرے وہ محمد عربی۔ اس کا مطلب عیسیٰ ہے مسیحا، سرکار ہے مسیحاؤں کے مسیحا، عیسیٰ ہے مسیحا، سرکار ہے مسیحاؤں کے مسیحا۔ اب اس کو کیا کیجیے گا؟ جو مسیحاؤں کا مسیحا ہے، ایک دن اسی کو اپنے بدن میں ذوق محسوس ہوا۔ اللہ اکبر،
مسیحاؤں کا مسیحا ہے، ایک دن اسی کو بدن میں ذوف محسوس ہوا، تو جب سرکار کو ذوف محسوس ہوا تو ہمارا خیال رشتہ داروں کے یہاں بھی نہیں گئے، حد یہ ہے کہ مصلے پہ نہیں گئے، تلاوت قرآن نہیں کی، ایک دروازے پہ آئے، دروازہ کھلا، نور کے گھر میں نور داخل ہوا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، عظمت نے عظمت کو دیکھا، جلالت نے جلالت کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، عصمت نے عصمت کو دیکھا، جملہ کہہ دوں جز نے کل کو دیکھا۔ چہرہ محمد صحیفہ تلاوت تھا، بیٹی کی نگاہیں باپ کے چہرے پر پڑی، پہچان گئی، بابا خیر ہے، کفی بدنی ذوفن، بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ بی بی نے نہ حکیم بلوایا نہ طبیب بلوایا، بی بی نے کہا آئیے بابا جان، آئیے تشریف لائیے، لائیں، بابا بیٹھے تشریف رکھیں، حجرے میں گئی، ایک چادر اٹھائی لے کے آئیں، بابا لیٹ جاؤ، بابا لیٹ جاؤ، سرکار لیٹ گئے، بیٹی نے چادر اڑا دی، حضور کہہ رہے تھے ذوف محسوس کر رہا ہوں، زہرا نے دوا نہیں پلائی، چادر اڑائی۔ اب میرا سوال ہے ذوف رہا یا گیا؟ ذوف رہا یا گیا؟ کہ نہیں صاحب ذوف تو چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر بڑے کمال کی ہے، یہ چادر بڑے کمال کی ہے، مسیحاؤں کے مسیحا کو ٹھیک کر رہی ہے، کتنے کمال کی ہوگی؟ تو یہ ہمارا خیال خاص طور سے عرش پہ اللہ نے بنوائی ہوگی، فرشتوں سے کہا ہوگا یہ چادر تیار کرو، جبریل سے کہا ہوگا اسے سر پر رکھو، فرشتوں سے کہا ہوگا جلو کرو، صفے ملائکہ چلی ہوگی درود پڑھتے ہوئے اور اس شان سے چادر آئی ہوگی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بلال بھائی آپ بھی؟ ارے بھائی چادر وہاں سے نہیں آئی، چادر وہاں سے نہیں آئی تو کہاں سے آئی بتائیے گا؟ ان کا چادر کے ساتھ وطنی نسبت ہے، کیا چادر قبلہ دعائیں چاہتا ہوں، جس رخ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی خاک خاک شفا ہے، شاید یہ میرے حصے میں ان کی عطا تھی، چادر آئی کہاں سے؟ آسمان سے؟ ہوگا نہیں، پھر کچا ادھر یمانی، تو یمن کی بنی ہوئی ہے، وہ کہاں؟ تو اس کا مطلب یمن میں بننے والی چادریں، مسیب بھائی، یمن میں بننے والی چادریں بڑے کمال کی ہوتی ہیں، پھر تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے گھر میں کھانے کو ہو نہ ہو یمن کی چادر ہو۔ ارے کہاں کا کووڈ، کل ہی سارے اسپتال بند، یمن سے چادر منگائیے اور لیجیے، ختم، بڑی سے بڑی بیماری دور، ان کا توبہ کیجیے۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کارے یمن میں تو ہزاروں چادریں بنتی ہیں، مگر یہ اور ہے
وہ جملے کی بات چاہتا ہوں، یمن میں تو ہزاروں چادریں بنتی ہیں مگر ان کا اس سے کیا مقابلہ؟ میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلی چادر ہے جس کی تقدیر میں محرم گیسو میں گہرا چادر ہے جسے یہ شرف ملا کہ یہ گیسوئے بطول کے بوسے لے، یہ اکیلی چادر ہے جسے محرم گیسو کیا گیا۔ کہاں سے لاؤں جملہ؟ چادر ہزار بنتی ہے مگر یہ اکیلی چادر ہے جس کی تقدیر میں آیا کہ یہ گیسوؤں کے بوسے لے۔ اس کا مطلب چادر اپنے وجود میں کچھ نہ تھی، گیسوؤں سے مشہور تو ایسی مسیحا ہوئی کہ مسیحاؤں کے مسیحا کو اچھا کرو۔ ہائے 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 ہائے، گیسوؤں سے مشہور تو ایسی مسیحا ہوئی کہ مسیحاؤں کے مسیحا کو اچھا کرے۔ عقل کے اندھے ہوش کے ناخن لو، ارے جب گیسوؤں کو بوسے دے کے چادر ایسی ہو سکتی ہے مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے تو اس خاک کو انہی گیسوؤں سے جس خاک کو میری دکھیا بیوی انہیں بالوں سے صاف کرے۔ بیوی کہاں تمہارے گیسو، کہاں کربلا کی خاک، سب بالوں سے کیوں جھاڑتی ہو بیوی؟ ہوا سے زہرا آئی میرا حسین بڑا نازک بدن ہے، ایسا نہ ہو جب گھوڑے سے گرے تو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ میں کہوں گا بیوی اس وقت آئیے گا جب نیزوں کا نیزے، تیروں پر تیر، برچھیوں پر برچھیاں، اکیلا حسین۔ آخری مجلس ہے اس خمسے کی، سلسلہ جاری رہے گا مگر طلب کے روئیے گا ایسے جیسے رخصت کیا جاتا ہے، جیسے الوداع کہا جاتا ہے ایسے روئیے گا۔ آج رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا بیٹی کسی کی بھی ہو فریاد لے کے آ جائے تو ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، رونے کو اتنا کافی ہے۔ کوئی بچی رو رہی ہو مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کس کی بیٹی ہو، کس مذہب کی ہو، ہائے نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، امت اتنی بدل گئی یہ بھی نہ کہا بی بی ایسی حالت میں ہو بیٹھ جاؤ۔ بی بی کی قمیضیں بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، شکم میں محسن، مگر کسی نے یہ بھی نہ کہا بی بی آؤ بیٹھ جاؤ، حالانکہ یہ وہی دربار ہے۔ جب آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مصائب تو پڑھوں گا آج حسین کی دکھیا ماں، اس لیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ، یہ رونے آئے ہیں
تو تھوڑی دیر مصائب پڑھوں گا، بیوی توفیق دینا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو، اطلاع ملے آپ فوراً کہیں گے خدا زندگی دے، خدا زندگی دے۔ لیکن ادھر سنا بیٹی پیدا ہوئی، فوراً منہ سے نکلتا ہے اللہ نصیب اچھا کرے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اچھے گھروں میں رخصت ہو کے جائیں۔ بیٹی کو سنا فوراً ہی کہا اللہ نصیب اچھا کرے، کیوں کہ یہ پرائی امانت ہے، اسے رخصت ہو کے جانا ہے۔ ہاں نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کا مقدر، نبی کی بیٹی زہرا 18 سال میں ضعیف ہو گئی، علی کی بیٹی زینب بازاروں میں بے رضا پھرائی گئی، حسین کی بیٹی سکینہ زندان میں سو گئی۔ ایسے ہی رہیے گا، حق نہ دیا گیا، زہرا بلک کے روئی، شیر خدا نے دیکھا قبضہ ذوالفقار پہاڑ، بنت رسول اپنے بابا کو جواب دے لینا، مدینے میں لہو بہے گا، میں جا رہا ہوں، تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زہرا آگے بڑھی، علی کی کلائیوں پر ہاتھ رکھ کے، یہ علی فدق کے لیے نہیں روتی، صدمہ تو اس کا بھی ہے، پھر روتی کیوں ہو کہ اتنی بدل گئی دنیا، اتنی دیر کھڑی رہی، دیکھو پیروں میں ورم آ گیا۔ ہائے زہرا، ہائے نبی کی بیٹی، دیکھو ہاتھ چلا کے رونا نوجوانوں، کلیجے کی طاقت سے رویا کرو۔ دیکھو پیروں میں ورم آ گیا، کسی نے یہ بھی نہ کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، حجرے سے کسی بچی کے چیخنے کی آواز آئی، علی اب جو گئے تو کیا دیکھا، کمسن زینب خاک پاجل پڑی، علی نے گود میں اٹھایا، بازوؤں کو ہلایا، زینب۔ بیٹی نے آنکھیں کھولی، آواز دی بیٹی، ایسی صدمے ایسی مصیبت کا اسی دل پر گزری جو کچھ کھا گئی۔ زینب نے ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، بابا میں نے سب سن لیا، کہ کیا سنا؟ کہا بھی اماں کہہ رہی تھی میں دربار گئی تھی، مجھے بیٹھنے کو نہ کہا گیا۔ علی نے منہ پھیرا، آنکھوں سے آنسو، آئے زینب، ارے دربار، بازار، تماشائی، پتھر، آگ، کھولتا پانی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، روئیے، آگ اور لکڑی آئی، اب الحسن باہر نکلو، گھر میں آگ لگا دیں گے۔ آواز بنت رسول، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پر رسول سلام کرنے آتے تھے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں آئے تطہیر اتری ہے، ہم لگا دیں گے آگ کہ اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آگ نہ لگاؤ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ ظالم کہتا ہے تو ہوا کرے، ہم آگ لگا دیں گے۔ دروازے پہ آگ لگائی گئی، شعلے بھڑکے، زہرا قریب در آئی، ملعون میں جلتا ہوا دروازہ، اب جب پہلو زہرا کا گرایا، ایک طرف دیوار، دوسری طرف دروازہ، بیچ میں زہرا، بیچ میں زہرا، زہرا کی ایک چیخ نکلی، ملعون آگے بڑھا، انفس سے تلوار لی، دیکھو دیکھو لوگوں آگے معافی چاہتا ہوں، بڑا دردناک فکرہ ہے، انفس سے تلوار لی، آگے بڑھا،
حسن کو چھوڑ دو ورنہ سرد بالوں کو پریشان کر دوں گی. کیا نہیں تھا صرف کہا تھا. مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہوئی ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. خوب روئے خوب تڑپے خوب پرسا دیا. آخری مرحلہ مجلس تمام ہے. پسلیاں ٹوٹی ہے بیوی کی. کرنا آپ واقف مولانا مجلس سے پڑھتے ہیں آپ. میں ایک بات ان سے کہنا چاہتا ہوں جو آئے ہیں نوجوانوں, زہرا کے غم میں کم سے کم اتنا تو رویا کرو کہ پسلیوں میں درد ہونے لگے. بڑی مظلومہ ہے میری شہزادی, بڑی مظلومہ ہے زہرا. بیوی نے خواب دیکھا بابا آئے. بیوی نے آواز دی بابا دیکھو, اے بابا دیکھو تمہاری امت نے کیا کیا. بابا بیٹی پریشان نہ ہو, آج میرے پاس آ جاؤ گی. زہرا کی آنکھ کھلی, علی نے مرتضیٰ کو بلایا. یا علی آج میں بابا کے پاس جاؤں گی. میری وصیتیں سن لو. یا علی ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. انہیں آنکھوں سے پڑھیے روایت. اب فرماتی ہے ان کے ماننے والوں کو بھی نہ آنے دینا. دیکھو اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دینا, اپنے ہاتھوں سے غسل کفن. کچھ کہنا چاہتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دینا. یا علی میرے بعد عقد ثانی کرنا, مگر میرے بچوں سے خبردار رہنا. یا علی میرے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, دل گھبرائے گا. راتوں کو آ جایا کرنا میری قبر پر, کچھ دیر قرآن پڑھ دیا کرنا. تمہاری آواز سے میرا دل وصیتیں کرتے کرتے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو اس نے بستر پر کوہلیاں ٹیکی. بیوی اٹھنا چاہتی تھی کہ درد پہلو سے چیخ نکل گئی. علی نے کہا بنت رسول لیٹی رہو, کیا کہنا چاہتی ہو؟ زہرا نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا یا علی میری یہ وصیت یاد رکھنا, میرے سارے بچوں میں میرے حسین کو سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے. میرا لال راتوں کو اٹھ کے کہتا ہے اماں مجھے پانی دے دو. ایسا نہ ہو حسین پانی مانگتا رہے, کوئی پانی دینے والا نہ ہو. وصیتیں مکمل ہوئی, زہرا نے آنکھیں بند کر لی. لیجیے غسل کفن. آپ نے سنا ہے نا کہ چیخ نکل گئی. قبلہ یہ روایت میں نے پڑھی تو نہیں, لیکن میں نے معتبر علماء سے سنی. دیکھیں میری طرف. یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہائے حسین کی ماں. علی کی چیخ کیوں نکل گئی؟ علی کی چیخ کیوں نکل گئی؟ دیکھیے اگر ذرا سے کٹ جائے تو خون نکلتا ہے, لیکن ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو خون نہیں نکلتا. ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو خون نہیں نکلتا. علی مرتضیٰ کو پتہ کیسے چلا پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ اس طرح پیسا گیا تھا کہ پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ کے باہر آ گئی.
علی میں بہتا ہوا خون دیکھا، علی کی چیخ نکل گئی، آئے زہرا، آئے زہرا، آئے غریب، غسل کفن دے دیا، آؤ بچے ودا کرو، زینب آئی، اماں الوداع، ام کلثوم، اماں خدا حافظ، حسن مشتبہ، اماں الوداع، نہ آیا تو ننا شہزادہ دیوار سے سر لگائے سسک کے، اماں اماں اماں، علی نے آواز دی، لال دیر ہوتی ہے، آؤ حسین، حسین نے آواز دی، اماں کیا تم عظمت میں مریم سے کم ہو؟ کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ جب تک خود سے نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا، بندے کفن ٹوٹے، آ جا میرے لال، آ جا میرے حسین، میں کہوں گا بیوی آج حسین کو گلے لگا لیا، اور جب گھوڑے سے گرے گودی پھیلا دینا، آ جا میرے لال، آ جا میرے حسین، آ جا میرے غریب۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنی دعاؤں سے آپ کے گریے کو روکنا نہیں چاہتا، بس ایک درخواست آئی ہے، ایک صاحب کے لیے اولاد کی دعا کر دیں۔ راہب کو 7 بیٹے دینے والے کی ماں کا ماتم ہے، تو تڑپ کے دعا کر دیجئے کہ شہزادی اپنے لال کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد کر دیں۔ ہمارے لیے توفیق ذکر کی دعا فرما دیجئے، یہ بھی اپنے لال کے مخلص ذاکروں اور مداحوں میں میرا نام لکھ لے، آخری سانس جو آئے وہ ذکر مولا کے ساتھ آئے۔